سیاسی افراتفری۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 13 جنوری 2021۔ مریض کی بیماری کا ٹھیک پتہ چل جائے اور اس کا صحیح علاج شروع ہو جائے تو صحتیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ملکوں کی ترقی پر بھی پوری اترتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جو ملک ترقی کے راکٹ پر سوار ہیں اور معزز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پہلے اپنی بیماریوں کو سمجھا، پھر ان کی دوا کی۔ ہم بھی ہر وقت پاکستان کی بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے کرپشن، فرقہ واریت، مفاد پرستی، دہشت گردی اور غیر ملکی ایجنٹوں وغیرہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہماری تمام بیماریوں کی جڑ غیر ملکی مفادات ہی ہیں۔ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے مختصراً جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں عموماً حکمران غیر ملکی طاقتوں کو ناراض کر کے حکمران نہیں بن سکتے، اور اگر بن جائیں تو رہ نہیں سکتے۔ غیر ملکی طاقتیں اپنے بنائے ہوئے حکمرانوں کے ذریعے براہ راست اور بالواسطہ اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں۔ اسی لیے حکمران بے خوف ہو کر کرپشن کرتے ہیں۔ فرقہ واریت کا معاملہ مذہبی مسلکوں سے جڑا ہوتا ہے۔ مذہبی مسلک کی ڈوری بھی غیر ملکوں تک جا پہنچتی ہے۔ دہشت گردی کا سلسلہ بھی سرحدوں کے پار دور نزدیک سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری کو لیں تو بالآخر ہر ایک کا کھرا غیر ملکی طاقتوں تک ہی پہنچتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہمارے حکمران چاہیں تو ان غیر ملکی طاقتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ بات مخالفین کے لیے سیاسی نعروں کے طور پر بھی کہی جاتی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہ تو اتنا آسان ہے اور نہ ہی درست ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے باعث ہم اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ حکمرانوں کو اس گھٹیا حرکت سے مکمل طور پر باز رکھ سکتے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتوں سے جان چھڑانے کے لیے اب جذباتیت سے زیادہ مستقل پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اب کوئی ملک غیر ملکی پنجوں سے دن رات میں آزاد نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے آزادی کے راستے کی بتدریج منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ پاکستان میں بھی وقفے سے غیر ملکی طاقتوں سے آزاد ہونے کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن جو ہی یہ سوچ چند حکمرانوں میں پیدا ہوئی، انہیں تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی دو بڑی مثالیں ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل محمد ضیاء الحق ہیں۔ بے شک تاریخ انہیں ایک دوسرے کا بدترین دشمن کہے گی، لیکن دیکھا جائے تو دونوں کے ایک جیسے انجام کی وجہ ان دونوں کے ذہنوں میں غیر ملکی طاقتوں کے آگے کھڑے ہو جانے کا صرف خیال آنا ہی تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے لیے چیلنج بنتے جا رہے تھے، جبکہ جنرل محمد ضیاء الحق بھی افغان جنگ جیتنے کے بعد امریکہ کے لیے نئے خطرے کے طور پر ابھر رہے تھے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ذوالفقار علی بھٹو یا جنرل محمد ضیاء الحق کچھ عرصے تک اپنے اقتداروں میں زندہ رہ جاتے تو پاکستان غیر ملکی طاقتوں کے جال سے بہت حد تک آزاد ہو جاتا، لیکن شکاری اپنے شکار کو کیسے جانے دیتا؟ غیر ملکی شکنجے کی ایک اور قسم سرمایہ دار بھی ہیں۔ اگر ان کی پروڈکٹس کو مظلوم ملک میں خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ بفرے ہوئے بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا۔ جب انہوں نے کراچی میں بدامنی کو روکنے کے لیے موبائل فونز پر پابندی لگائی تو انہیں غیر ملکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور موبائل فونز کو آن کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل NGOز بھی غیر ملکی شکنجے کی ایک نئی ایجاد ہیں، جس کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے کو ملا جب غیر مناسب سرگرمیوں کے باعث سیو دی چلڈرن پر پاکستان میں پابندی لگائی گئی تو فوراً ہی وائٹ ہاؤس بول پڑا اور پاکستان کو اس NGO کے حوالے سے اپنا لہجہ دھیما کرنا پڑا۔ پاکستان میں اس وقت ایک مرتبہ پھر مختلف قسم کے غیر ملکی مفادات سے نکلنے کے لیے ارادہ باندھا گیا ہے۔ اس مرتبہ یہ کام بہت ہی باریک بینی سے تیار کی گئی پالیسیوں کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہماری سیکیورٹی کو لاحق براہ راست خطرات سے نمٹا جا رہا ہے۔ یہ خطرات بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں، اور اندرونی خطرات کسی ملک کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس حوالے سے شروع ہونے والے آپریشن رد الفساد نے پاکستان کے اندر دشمنوں کو نہ صرف مارا بلکہ ان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ وہ دشمن ماضی کی طرح توقع کر رہے تھے کہ چھوٹی موٹی کارروائیوں کے بعد آپریشن رد الفساد بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا، لیکن آپریشن رد الفساد نے دشمنوں کو جہنم کا حصہ بنا دیا۔ بظاہر آپریشن رد الفساد پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف ہے، مگر دراصل آپریشن رد الفساد کے ہاتھوں مارے جانے والے دہشت گرد اوپر بتائی گئی تمام مختلف صورتوں میں مختلف غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ اب اگر تصور کریں کہ پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی دشمنوں سے مکمل طور پر کلیئر ہو جاتی ہے تو بیرونی سیکیورٹی کو نمٹنا کتنا آسان ہوگا۔
پاکستان کے خلاف خوفزدہ مودی کی بوکھلاہٹ کی بھی یہی وجہ ہے۔ پاکستان نے اپنی پالیسیوں میں کچھ اسٹریٹجک شفٹ کی ہے، یعنی پہلے ہم ہر کام میں مدد کے لیے امریکہ اور کچھ خلیجی ممالک کی طرف دیکھتے تھے، مگر اب خود انحصاری اور چین سے اسٹریٹجک تعلقات پر کام ہو رہا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ پاکستان روس سے بھی سلام دعا بڑھا رہا ہے۔ چین نے پاکستان کے علاوہ جن ایشیائی ممالک میں اقتصادی تعاون شروع کیا ہے، ان میں بنگلہ دیش، برما اور نیپال وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بھارت ان ملکوں میں بھی جا کر اپنی جارحانہ گندگی پھیلاتا ہے۔ اس وقت خطے میں بھارت امریکہ کا پالتو بنا رہنا چاہتا ہے۔ غیر ملکی طاقتیں پاکستانی معاشرے میں افراتفری پیدا کر کے پاکستان کی خود انحصاری اور حقیقی آزادی کو روکنا چاہتی ہیں۔ ان میں سیاسی افراتفری سب سے اہم ہے۔ سیاسی افراتفری کے باعث سیاستدانوں اور فوج کے تعلقات میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کا فائدہ پاکستان مخالف قوتوں کو ہوتا ہے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔